پچھلے 2 ہفتوں میں ہم بار بار یہاں سپریم کورٹ آئے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے ہمیں وقت بھی دیا، ہم سے بات بھی کی. اس کے بعد ان کی انٹرونشن کی وجہ سے، ان کی مداخلت کی وجہ سے خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بات ہو گئی. چیف صاحب نے ہی عدالت میں حکم جاری کیا جس کی وجہ سے سلمان صفدر صاحب کو رسائی ملی، اور جو صورتحال تھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کے جو وہاں رہنے کے حالات ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے سامنے آئی. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرکاری رپورٹ ہے اور ایک سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے. ہم ہرگز کسی سرکاری رپورٹ پہ اعتبار نہیں کریں گے جب تک خان صاحب کی فیملی، ان کی بہنیں، ان کے ذاتی معالج موجود نہیں ہوتے، اور جب تک ان کا پوری طرح سے پورے جسم کا معائنہ نہیں ہوتا آنکھ کی تکلیف کا تعلق کس چیز سے ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ قوم کا حق ہے، قوم کو معلوم ہو کہ خان صاحب کو کس حالت میں رکھا گیا ہے، ان کو کیوں کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے. اور جو عظمیٰ آپا نے بات کر دی ہے، خان صاحب کو جو تشویش ہے اپنی جان کے حوالے سے، وہ ہمارے لیے سب سے اہم اب معاملہ ہے. کہ بات آنکھ سے آگے بڑھ چکی ہے. ہم یہاں آتے رہیں گے بار بار، یہ ایک ہمارا اخلاقی احتجاج ہے. دیکھیں، ہم ایک پرامن لوگ ہیں. ہم اس وقت خان صاحب کی صحت اور آنکھ کے حوالے سے تشویش پہ مبتلا ہیں. یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم کوئی لمبے مذاکرات کریں یا ہم کوئی بہت لمبی طویل تحریک چلائیں. ہمیں ضرورت ہے کہ خان صاحب کو جس علاج کے وہ مستحق ہے وہ فوراً ملے. اس حوالے سے ہم یہاں کھڑے ہیں. کچھ دیر پہلے میں اندر گیا تھا، میں نے کوشش کی ملاقات کی، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. میں پھر جاؤں گا، رجسٹرار صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی کوشش کروں گا. مجھے امید ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے گی اور ہم اپنا جو مقدمہ ہے ان کے سامنے رکھیں گے. یہ انسانیت کا مقدمہ ہے، یہ کوئی پیچیدہ قانونی معاملہ نہیں ہے. ایک شخص ہے جو قوم کا لیڈر ہے، اس کی صحت کے حوالے سے انتہائی تشویشناک باتیں سامنے آئی ہیں. یہ قوم کا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، خاندان کا حق ہے. ایک انسانی سطح کا یہ حق ہے کہ اس کے حوالے سے مصدقہ معلومات جو ہیں ہمیں معلوم ہوں، تاکہ اس کا عمران خان کا صحیح علاج ہو سکے. اور وہ علاج شفا انٹرنیشنل میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات صرف آنکھ تک محدود نہیں ہے، ان کا مجموعی چیک اپ ضروری ہے کہ کیا وجہ ہوئی، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے. تو ہم پوری قوم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ دعا بھی کریں اور اپنا احتجاج اپنے دلوں میں ہی نہیں، صرف اپنی گلیوں میں، اپنے چوراہوں میں، ہر جگہ کیجیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے. یہ احتجاج آپ اپنی مسجد کے دالان میں بھی کر سکتے ہیں. یہ احتجاج آپ اکٹھے ہو کر مسجد کی جانب بڑھ کے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے ہر جگہ اپنے وجود کو منوانا ہے، اپنی سچ کے ساتھ وابستگی کو منوانا ہے، اپنی عمران خان کے ساتھ وابستگی کو منوانا ہے. اس قوم کے مستقبل کے لیے جو امیدیں ہم نے قائم کی ہیں، جو عمران خان کے ساتھ ہم نے آسرا لگایا ہے، جو امید پیدا کی ہے، آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے. تو ہم بار بار یہاں آتے رہیں گے، ہم بار بار دروازہ کھٹکھٹائیں گے. قانون کا دروازہ، اخلاقیات کا دروازہ، سیاست کا دروازہ. پارلیمان کے اندر ہمارے ممبران، ابھی سینٹ کا اجلاس ہونے والا ہے، وہاں یہ بات ہوگی. اگلے ہفتے جوائنٹ سیشن ہے، پارلیمانی سال کا ابتدا ہونا ہے. اس وقت جو نظام ہم پر مسلط ہے، اس نظام کے دیے ہوئے صدر نے خطاب کرنا ہے. تو ہم ہر جگہ اپنا احتجاج بلند کریں گے. یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا. یہ جھوٹ کا نظام ہے، یہ فریب کا نظام ہے، یہ سنگ دلی کا نظام ہے. ہم اس نظام کا مقابلہ کریں گے، اس نظام کو ہم نے گرانا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم نے عمران خان کی صحت کو یقینی بنانا ہے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے. ہم کھڑے ہیں، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا انحصار پوری قوم پر ہے اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. رئیس صاحب، یہ بتائیے ایک کوشچن سر. آج آپ نے بہت اچھی پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا. اسلام آباد کے اندر 2 بم بلاسٹ ہوئے سر. پرسوں رات کو جو ہے وہ پاکستان آرمی کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن آپ نے اس پہ کوئی بات نہیں کی ہے سر. دیکھیں، جو سوال ہمارے سامنے تھا، بات وہیں سے شروع کی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے ہم آزردہ نہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ خون سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں سے خون نہیں ٹپکتا، تو یہ غلط ہے. ہم ہر شہید کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی افواج نے جو قربانیاں دی ہیں، جو شہادتیں دی ہیں، ہم ان شہادتوں کے معترف ہیں. ہم ان بھائیوں کے، ان بچوں کے معترف ہیں. وہ قوم کے شہید ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہمیشہ ہم جاتے ہیں. ہم خاندانوں کے ساتھ بھی تعزیت کرتے ہیں، ہم جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم میں اور افواج میں کوئی فاصلہ ہے.
ہم ایک نظریے کے لیے کھڑے ہیں, ہم ایک اصول کے لیے کھڑے ہیں, ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں, ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہیں. جہاں جمہوریت کی نفی ہوگی, آئین کی نفی ہوگی, انسانیت کی نفی ہوگی, ہم احتجاج کریں گے. لیکن شہادت جب کوئی دیتا ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے تو اس کا خون ہم سب پہ قرض بن جاتا ہے. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے خون کا ہر قطرہ ہمارے لیے مقدم ہے, قیمتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی شک پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے. راجہ صاحب یہ ایک کویشچن لے لیں کہ 25 کو سر انجیکشن بھی لگنا ہے, بتایا یہ جا رہا ہے, تو سر کیا کسی ہاسپٹل میں منتقل کیا جا سکتا ہے خان صاحب کو اس سے پہلے یا 25 ڈیٹ کو؟ دیکھیں, ہم تو امید یہی کرتے ہیں کہ خان صاحب کو داخل کیا جائے شفا انٹرنیشنل میں. یہ ہمارا بنیادی تقاضا ہے. کوئی اور ہسپتال اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے جس پہ ہم اعتبار کر سکیں جہاں ان کا مکمل چیک اپ ہو سکے. جو ہوا 24 اور 25 جنوری کی رات, وہ خان صاحب کو ایک محدود عرصے کے لیے پیمز ہسپتال لے کر گئے اور وہاں کہتے ہیں 20 منٹ میں یا جتنا بھی وقت لگا ایک انجیکشن لگا. یہ معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے. اگر اس دفعہ پھر یہی ہوتا ہے کہ تاریکی میں ان کو لے جاتے ہیں, ایک ٹیکہ لگواتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں, نہ خاندان کو معلوم ہوتا ہے نہ ان کے ذاتی معالجین کو معلوم ہوتا ہے, تو کسی طرح یہ عمل قابل اعتبار نہیں ہوگا. لاسٹ ٹائم سلمان راج صاحب ایک نام مانگا گیا تھا فیملی کی جانب سے, لیکن اس پر جو رضامندی ہے فیملی کی جانب سے جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ علیمہ صاحبہ ملنا چاہتی ہیں, تو اس کی وجہ سے ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا. اب کی بار اگر آپ کو دوبارہ اپروچ کیا جاتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے بندہ دیکھیں, یہ غیر انسانی رویہ ہے کہ چونکہ آپ نے ہماری مرضی کے فیملی ممبر کو نہیں بھیجا اس لیے ہم خان صاحب کا چیک اپ نہیں کرائیں گے جس کی ان کو ضرورت ہے. یہ اس سے زیادہ لغو کیا بات ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کو ضرورت ہے کہ مکمل تشخیص ہو, مکمل ان کا چیک اپ ہو, شفا انٹرنیشنل میں ہو. اس کے لیے کوئی شرط رکھنا حکومت کی طرف سے بالکل ایک سنگ دلی کی بات ہے. وہ کوئی بھی فیملی ممبر ہو, اس کا جو چوائس ہے, اس کا جو فیصلہ ہے وہ خاندان نے کرنا ہے. آپ خاندان پہ مسلط نہیں کر سکتے اپنا فیصلہ کہ ہمیں تمہارا فلاں رکن جو ہے خاندان کا وہ قابل قبول ہے اور فلاں قابل قبول نہیں ہے. جو کہا گیا پچھلی بار خاندان کی جانب سے کہ ڈاکٹر عصبہ, ڈاکٹر نوشہروان برقی, یہ خود ڈاکٹر ہیں, یہ بہتر سمجھ سکیں گے خان صاحب کی صورتحال کیا ہے. خاندان کو اور قوم کو بہتر اعتبار ہوگا اگر یہ جاتے ہیں. تو کیا ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں؟ اسی طرح ڈاکٹر عاصم یوسف, ڈاکٹر فیصل سلطان خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں, ان کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ کیا بات ہے جس کی پردہ داری ہے؟ اس سے ہماری تشویش بڑھتی ہے. سر یہ بتا دیں. تھینک یو سر.